ویلکم ٹو بیک ناظرین ڈرامہ سیریل ہمراہی میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیا محبت واقعی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اپنا مستقبل حتیٰ کہ موت کا خوف بھی بلا دے۔ آج کے ایپیسوڈ نے یہی سوال ہر دیکھنے والے کے دل میں چھوڑ دیا۔ ایک طرف سچی محبت ایلف اور سیحان کی، اور دوسری طرف ایک ایسا راز جو کسی بھی رشتے کو توڑ سکتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کے دل کو مسئلہ ہو، کسی کو پرابلم ہو، کسی کو اٹیک ہو، کسی کو کوئی بیماری ہو تو اس کو چاہنے والا اس کو چھوڑ دے یا اپنے آپ سوچنے کا ٹائم دے؟ میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہونا چاہیے۔ جینا مرنا تو ایک ساتھ قسمیں کھائی ہوتی ہیں، تو پھر یہ کون سی بات ہے کہ کسی کی بات کو لے کر اتنا سیریس ہو جانا کہ کسی ڈاکٹر سراغ نے کہہ دیا کہ سیحان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم اس سے دور رہو، وہ تمہاری زندگی سے دور ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب کسی کے ساتھ جینے اور مرنے کی قسم کھائی ہو، وعدہ کیا ہو، تو اس کے ساتھ اینڈ تک چلنا چاہیے، نہ کہ اسے درمیان میں چھوڑ دینا چاہیے اور سوچنے کا ٹائم لینا چاہیے۔ ایلف کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اسے سوچنے کے لیے اتنا ٹائم چاہیے کہ اس کے سوچنے کے ساتھ ساتھ سیحان کی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات ہی ایک عجیب بے چینی سے ہوتی ہے۔ ایلف کے دل میں شک پیدا ہو چکا ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ سیحان اسے کچھ چھپا رہا ہے، لیکن حقیقت تو اس سے بھی زیادہ خوفناک نکلتی ہے۔ جب ڈاکٹر سلار ایلف کو سیحان کی بیماری کے بارے میں بتاتا ہے تو جیسے اس کے پاؤں تلے زمین بھی نکل جاتی ہے۔ سیحان صرف بیمار نہیں بلکہ اس کی زندگی ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ، وہ بھی اے بی نیگیٹو جیسے نیا بلڈ گروپ کے ساتھ۔ یہاں سے کہانی صرف محبت کی نہیں رہتی بلکہ قربانی اور درد کی بھی بن جاتی ہے۔ ناظرین، سب سے زیادہ دل کو چھونے والا لمحہ وہ تھا جب ایلف کو احساس ہوتا ہے کہ غازی یوسف نے اس سے سچ چھپایا۔ وہ صرف اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہے، یہاں تک کہ ایلف کو دولت اور جائیداد کی پیشکش بھی کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ سیحان کو چھوڑ کر نہ جائے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے نا، کیا محبت جھوٹ کی بنیاد پر قائم رہ سکتی ہے؟ دوسری طرف سیحان کا کردار اس ایپیسوڈ میں دل جیت لیتا ہے۔ وہ بار بار ایلف سے معافی مانگتا ہے، اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، یہاں تک کہ کہتا ہے اگر ایلف نے اسے چھوڑ دیا تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ یہ الفاظ صرف ڈائیلاگ نہیں تھے، ان میں ایک خوف تھا، ایک بے بسی تھی، جیسے سیحان واقعی ہی وقت سے لڑ رہا ہو۔ اور پھر وہ سین جب سیحان ایلف کے گھر کے باہر رک جاتا ہے اور کہتا ہے جب تک جواب نہیں ملے گا وہ کہیں نہیں جائے گا، یہ لمحہ جذبات سے بھرپور تھا۔ ایلف کے چہرے پر الجھن صاف نظر آ رہی تھی، ایک طرف سچ، دوسری طرف محبت۔ وہ جانتی ہے کہ اگر سیحان کو حقیقت پتہ چل گئی تو وہ شاید ٹوٹ جائے گا۔ اس ایپیسوڈ کا سب سے طاقتور سین آخر میں تھا، جب ایلف کا آخر کار شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے، لیکن اس کی ہاں میں خوشی کم، درد زیادہ تھا۔ وہ جان چکی ہے کہ شاید اس کے پاس سیحان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بہت کم ہے، اسی لیے وہ بڑی شادی کے بجائے سادگی چاہتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں خوف موجود ہے کہ قسمت دوبارہ اس سے سب کچھ نہ چھین لے۔ اور پھر آتا ہے اورنگزیب کا کردار، جو اس پوری کہانی میں وہ شخص ہے جو سچ بول رہا ہے۔ وہ ایلف کو بار بار سمجھاتا ہے کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی برباد بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ سیحان کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ بھی کر لیتا ہے۔ اس سین نے اگلے ایپیسوڈ کے لیے زبردست سسپینس چھوڑ دیا۔ اگر سیحان کو اپنی بیماری کی حقیقت معلوم ہو گئی تو کیا وہ پھر بھی شادی کرے گا، یا پھر محبت خود قربانی بن جائے گی؟ مجموعی طور پر یہ ایک ایپیسوڈ جذبات، درد، محبت اور خوف کا ایک مکمل امتزاج تھا۔ ہر کردار اپنی جگہ پر درست لگا ہے اور غلط بھی۔ غازی یوسف ایک مجبور باپ ہے، ایلف ایک ٹوٹی ہوئی محبت، اور سیحان ایک ایسا انسان جو صرف محبت کے سہارے ہی زندہ ہے۔ یہ ایپیسوڈ صرف دیکھا نہیں، محسوس بھی کیا گیا، اور آخری سین نے ثابت کر دیا کہ آنے والے ایپیسوڈز میں کہانی مزید دردناک اور جذباتی بھی ہونے والی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سیحان آلریڈی یہ اظہار محبت کر چکا ہے ایلف سے کہ اسے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے بغیر نہیں جی سکتا۔ تو پھر ایلف ارادہ کرتی ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی، اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے، اور بہت ہی سادگی کے ساتھ۔ لیکن شادی کے دوسرے دن ہی ایلف اور سیحان کہیں بیچ پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر کچھ گیم کھیلتے ہیں۔ گیم کھیلتے دوران ایلف جب بھاگتی ہے آگے طرف اور سیحان پیچھے سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ قدم بھاگنے کے ساتھ اس کی طبیعت پھر خراب ہو جاتی ہے اور وہ زمین پہ دھڑام سے گر جاتا ہے۔ پھر آخر کار سیحان کو ٹرانسپلانٹ ہارٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اسی لمحے پھر سیحان کو ڈونیٹ کرتی ہے ایلف اپنا ہارٹ۔ لیکن یہ بہت بہت زیادہ دکھ والی بات ہے کہ
ایلف اپنی جان گنوا کر سیحان کی جان کو بچا لیتی ہے۔ جب سیحان ہوش میں آتا ہے سب سے پہلے ایلف کا پوچھتا ہے، لیکن ایلف اب اس دنیا سے جا چکی ہوتی ہے، جبکہ سیحان اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ اس ڈرامے کے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے؟ بہت دکھ کے ساتھ یہ ساری کہانی کو پیش کیا ہے، بہت تکلیف کے ساتھ اس کہانی کو پروڈکشن کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔